بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر ڈسپلے کیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہمارے ڈسکرپشن باکس میں انسٹاگرام اور دوسرے چینل کا لنک بھی آپ کو دے دیا گیا ہے، تاکہ اگر آپ علماء کرام کی مکمل تقاریر سننا چاہتے ہوں تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور انسٹاگرام سے بھی ہمارے آپ جڑ سکتے ہیں. آج کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہم آمین. میں پاکستان گوجرانوالہ سے عمران مصطفیٰ بول رہا ہوں. عمران مصطفیٰ صاحب، سوال یہ ہے، ایک آدمی تہجد ڈیلی ادا کرتا ہے. اوکے. ایک رات کسی وجہ سے اس کو نیند جاگ نہیں آئی، وہ سو گیا ہے جی، اور صبح اذان کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی ہے جی. اب جو وطر وغیرہ ہیں ہاں، وہ کس طرح ادا کرے گا یا کیا کرے؟ وہ کیا طریقہ ہے اس کا دن میں؟ دن میں کیا طریقہ ہے وطر کو پڑھنے کا؟ ایک آدمی جو ہمیشہ تہجد پڑھتا ہے اور قیام اللیل کے بعد وطر کرتا ہے، اس سے ایک روز وہ سوتا رہ گیا، وہ جب آنکھ کھلی تو فجر کے وقت ہوئی، آیا، اس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ دن میں اپنی وطر کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اسی طرح کا سوال شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے. اذا لم اذكر الوتر الا بعد يومين او ثلاثه فماذا افعل فيه؟ اذا نام عن الوتر او نسيه شرع له يصلي من الضحى ما تيسر. اگر ایک شخص جو نماز وطر کی نہیں پڑھی ہے، جس نے وہ بھول گیا ہے یا نام علیہا یا سوتا رہ گیا ہے، تو وہ پھر صبح اٹھ کر اس کو شیخ فرما رہے ہیں کہ چاشت کی نماز ادا کر لے. اگر چاشت کی نماز یا وقت جو نماز ضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے وہ نکل گئی ہے، تب تو اس کا وقت جاتا رہا ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی وطر کی نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں دن میں، تو آپ چاشت کے ساتھ اس کو ادا کر لیں. جو چاشت کی نماز ہے اس کو آپ ادا کریں. آپ اس کے بدلے شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے آپ ضحیٰ کی نماز یا جو چاشت کی نماز ہے اس کو ادا کر لیں. 4 رکعات سنت، 4. اگر کوئی شخص 3 رکعت وتر پڑھتا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھ لے، اور اگر کوئی 1 رکعت پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے. یہ مسنون عمل ہے. صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے. لیکن وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی وطر کے طریقے سے، جیسے کہ 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یا 1 رکعت پڑھی جاتی ہے یا 5 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس طریقے سے نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ وطر کی بجائے وہ اس کو 2 رکعت پڑھے گا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 12 رکعت پڑھا کرتے تھے اگر آپ کی رات کی نماز رہ جاتی تھی تو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام اللیل 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس لیے جب آپ دن میں اسے ادا کرتے تو 12 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو 2 کر کے آپ 12 رکعت ادا کر لیجئے، یا اگر آپ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو صبح کو 2 رکعت آپ پڑھ لیجئے، اور اگر آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 کر کے آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ 12 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں فبھی بہت افضل عمل ہے. شغله عن مرض صلى من النهار 12 ركعة 6 تسلیمات 12 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سلام سے ادا کرتے تھے. ہر رکعت 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں. یہی افضل ہے. صلي من الليل 5 ركعات وفاتح بنوم او مرض صلي من النهار 6 ركعات. اگر آپ 5 رکعت
کی عادت ہے رات کو پڑھنے کی اور آپ کسی روز سوتے رہ گئے تو پھر آپ 6 رکعت اگلے روز پڑھیں، صبح کو چاشت کے وقت وہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں. ثلاث تسليمات. وإذا كانت عادة 7 ركعات يوتر بها صلي من النهار 8 ركعات. اگر 7 رکعت رات کو پڑھنے کے آپ عادی ہیں، 6 رکعت پڑھتے ہیں اور ایک وتر کی رکعت پڑھتے ہیں تو یہ 7 ہو گئیں. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ دن میں اگر آپ اس کے بدلے ادا کرنا چاہتے ہوں تو آپ 8 رکعت پڑھیں 2 کر کے. تمام 4 تسليمات. وإذا كان عادة 3 ركعات يوتر بها في الليل ونمت عنها أو شغلت عنها المرض صلي من النهار 4 ركعات. اگر 3 رکعت آپ پڑھنے کے عادی ہوں تو آپ 4 رکعت پڑھ لیں. تسلیم 3. 12 رکعت یا 4 رکعت یا اگر اس سے زیادہ بھی آپ پڑھنے چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ 3 رکعت پڑھنے کے عادی ہیں عام طور پر وتر کی، اور آپ اگر آپ کی نماز مرض کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے آپ سے رہ گئی ہے اور آپ اسے ادا کرنا چاہتے ہوں تو اگلے روز صبح اٹھ کر آپ اسے اگر 1 پڑھتے ہیں تو 2 پڑھیں، اور اگر 3 پڑھتے ہیں تو 4 پڑھیں، اور اگر 7 پڑھتے ہیں تو 2 کر کے 4 سلام کے ساتھ اسے 8 رکعت پوری کر لیں. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.